یہ عمرہ اور حج یہ کوئی سالانہ اجتماعات ہیں ہمارے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ نیٹ کا دور ہے، گاندھی کو بھی سنتے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو سنتے ہوں گے۔ کورونا سے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، وائرس آ گیا۔ ہم سے پچھلی نسل وہ چیچک کو جانتی تھی، چیچک سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے عالم کو سجدہ کرتے ہیں، نہ اس کی ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ اس کے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، قرآن کا حکم تو ہے، لیکن ہمارا خاندانی رواج نہیں ہے بیٹیوں کو حصہ دینا۔ لیکن ہماری پنچایت کا فیصلہ ہے اس کو گولی ماری جائے گی۔ دیکھیں، یوں تو ہماری عورتیں بھاگ جائیں گی، اور یہ چیز ان کو رب بنانا ہے، ان کی عبادت کرنا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ عبادت صرف اللہ کی عبادت کے بارے میں جو ہم چیزیں پڑھ چکے ان کا خلاصہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت دل کی عبادت ہے۔ اس دل میں سب سے بڑھ کر محبت، سب سے بڑھ کر امید اور توکل، سب سے بڑھ کر خوف اور ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ دل کے اعمال یہ عبادت کی بنیاد ہے۔ اگر یہ اعمال بگڑ گئے تو پھر سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی، مالی، بدنی، یہ ساری بندگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ حج، عمرہ، نماز، زکوٰۃ، خیرات، سب کچھ اس میں داخل ہے۔ یہ عبودیت کے افعال اللہ اکیلے کے لیے۔ آج جو تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جس پر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ غور و فکر بھی کریں، وہ یہ کہ اطاعت، حکم ماننا صرف اللہ کا، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ اللہ نے گارنٹی دے دی کہ یہ معصوم ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ میرا پیغام تم تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، لہذا آپ کی اطاعت غیر مشروط ہوگی۔ یہ دو چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ نے اللہ کی کتاب کی آیات سنائی، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج، عمرہ، بہت سی ٹرمینالوجی قرآن میں آئی تھی، ان پر عمل کیا۔ یہ سنت، یہ دو چیزیں دین کے مصدر ہیں، دین کے ماخذ ہیں۔ کوئی تیسری چیز دین کا مصدر نہیں بن سکتا۔ مصدر دین یا اللہ کی کتاب ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کی کتاب، اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ بزرگوں نے اس کا کوئی خلاصہ نکال دیا ہے، نہیں۔ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو ہدایت دیتی رہے گی۔ اس میں اللہ کی توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، اس میں اللہ نے جو بات بھی کہی ایک الگ انداز سے کہی، اور ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمارے ہدایت کے لیے یہ اللہ کی کتاب یہ لازم ہے۔ جو اس کو چھوڑ دے گی قوم، یقیناً وہ قوم جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح کرتے ہوئے، جو اس کی ٹرمینالوجی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکل بتائی، نماز کی، روزے کی، عمرے کی، حج کی،
وہ سنت، اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ بڑے واضح لفظوں میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا کسی بھی جھگڑے میں، کسی بھی مسئلے میں تنازع ہوگا، فی شیئن، کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ فیصل کن ہستی اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ قرآن آج نازل نہیں ہوا، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین سے نسل در نسل ہم نے سیکھا۔ آج کوئی شخص اٹھ کر قرآن کا ایسا مفہوم نکال لے جو عقل میں تو بڑا فٹ ہوتا ہو، لیکن اس سے پہلے کسی نے وہ مفہوم بیان نہ کیا ہو، ہم اس کو رد کر دیں گے۔ بھائی یہ دین سلسلے سے چلا ہے، ایک طریقے سے چلا ہے۔ تم جو بات کر رہے ہو، تم جو نماز کے معنی بدل کر تم کہہ رہے ہو یہ اقامت صلاۃ ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، اور اقامت صلاۃ کے یہ اور یہ معنی ہیں، یہ عمرہ اور حج یہ کوئی سالانہ اجتماعات ہیں ہمارے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امت اس پر عمل کرتی چلی آئی ہے۔ ہم کسی کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ قرآن اور سنت کا وہ مفہوم بیان کرے جو مفہوم امت جس سے نہ آشنا ہو، وہ چھوٹا عمل ہو وہ بڑا عمل ہو۔ آپ نیٹ کا دور ہے، گاندھی کو بھی سنتے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو سنتے ہوں گے، اور وہ عجیب و غریب آپ کو تفسیریں سنائیں گی، اور بات بڑی عقل کو لگے گی، اچھا بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے یہ بات کسی نے کہی؟ کیا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور امت اس مفہوم سے آشنا ہے؟ یہ جو دجال کا انکار کر رہا ہے، یہ جو دجال کے کچھ اور معنی بیان کر رہا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے، یہ جو نزول عیسیٰ کا مطلب ہی کچھ اور لے رہا ہے، یہ بات اس کی اپنی ہے یا اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی؟ اگر اس سے پہلے یہ بات صحابہ، تابعین، ائمہ دین کے اندر موجود ہے، ہم ضرور قبول کریں گے۔ ہم مفہوم کسی کو نیا لینے نہیں دیں گے۔ قرآن اور حدیث کا عمل کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم قرآن کی آیت کو اٹھائیں اور اپنی عقل کے تحت اس آیت کا ایسا مفہوم بیان کر دیں جس سے امت نہ آشنا ہو۔ اب یہ مصدر قرآن اور سنت سلف صالحین کے منہج کے مطابق یہ مصدر دین کی بنیاد ہے۔ اب اس بنیاد کو کیسے تبدیل کیا لوگوں نے، ہمیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جدیدیت کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، لوگوں نے کورونا سے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، وائرس آ گیا۔ ہم سے پچھلی نسل وہ چیچک کو جانتی تھی، چیچک سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس زمانے کا مفسر اٹھے تو کیا کہے کہ جی یہ جو ہے نا سورت ابابیل، جو اللہ نے کہا کہ ہم نے ابابیل بھیجے اور انہوں نے کنکریوں میں جو پتھر رکھے ہوئے تھے اور سارا لشکر برباد ہو گیا، تو یہ ممکن نہیں کہ پتھر سے برباد ہو جائے۔ اصل میں یہ تمثیل ہے، اور تمثیل کیا مطلب ہے کہ اللہ نے چیچک کا وائرس بھیج دیا، ایسا وائرس جو پرندوں کے اندر تھا وہ اس کے اندر پھیل گیا اور سب کے سب مر گئے۔ ہمیں اس تعویل کی حاجت نہیں ہے۔ یہ جدیدیت کا ذہن یہ قرآن کا وہ مفہوم بیان کر رہا ہے جس سے پہلے امت نہ آشنا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے نہ تابعین کو بتائی نہ امت میں موجود ہے۔ یہ 1400 سال بعد سر سید اٹھتا ہے اور ایک نئی تفہیم لے لیتا ہے کہ نہیں جی یہ معجزات یہ کچھ نہیں، اور اس کا یہ اور یہ مطلب ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تم نے سائنس کو، تم نے عقل کو دین کا مصدر بنا دیا۔ اب بڑی موٹی سی بات ہے، ہم سب کو پتا ہے
کیونکہ سائنس کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے. یہ دل جو ہے ایک پمپ کرنے والا آرگن ہے، خون سپلائی کرتا ہے پورے جسم کو. اور سوچنے سمجھنے کے لیے یہ دماغ ہے، دماغ سے رگیں نکلتی ہیں، وہ سینسری نرو ہیں، وہ موٹر نرو ہیں، وہ اشارہ دماغ تک پہنچاتی ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دل ہے جس سے یہ سمجھتے نہیں. لا یفقہون بہا. اب قرآن کہتا ہے دل ہے، سائنس کہتی ہے دماغ ہے. ہم دل والی بات کو مانیں گے، ہم سائنس کی نظر سے قرآن کو نہیں بدلیں گے. اب وہ تعلق ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نہ آئے. اب ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو قرآن کے مکلف ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے اور قرآن جو ہے کیا تعلیم دیتا ہے. قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ دل ہیں جن سے آدمی سوچتا اور سمجھتا ہے. اب اگر سائنس انکار کرتی ہے اور ہمیں اس سائنسی دور میں سائنس کی بات زیادہ اپیل کرتی ہے تو ہم سائنس کو مصدر نہیں بنا سکتے. ایسے لوگوں نے مصدر بہت تبدیل کیے ہیں. یہ دیکھیے قرآن اور سنت جب مصدر ہوگا تو عالم سے پوچھا جائے گا کون سی آیتیں بیان کر رہے ہو، کون سی حدیث ہے، اور وہ کہے کہ نہیں آیت تو کوئی نہیں، حدیث تو کوئی نہیں، ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے. اب ہمارے ائمہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے الگ کوئی بات کہی ہے؟ کیا ان کا یہ اختیار ہے؟ ہاں جی، وہ معصوم ہیں، مامور من اللہ بھی ہیں، اللہ نے مقرر کیا ہے. یہ 12 امام 14 امام یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، یہ مامور من اللہ ہیں اور یہ معصوم ہیں. جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب کر دیا. اب دیکھیے 3 صفتیں، معصوم، مامور من اللہ، واجب الاطاعت. یہ تینوں چیزیں انبیاء کا خاصہ ہے. انبیاء مامور من اللہ ہوتے ہیں. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، وہ پوچھتے ہیں میری اولاد میں سے بھی امام ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے ہاں ہوں گے، لیکن جو تیرے دین سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو مامور من اللہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، پورا ان کے خاندان میں وہ نبوت کا سلسلہ چلا ہے. مامور من اللہ انبیاء ہیں اور کوئی نہیں ہے. ہم جن کو امام سمجھتے ہیں وہ مامور من اللہ نہیں ہے. انہوں نے ایک میدان میں محنت کی ہے، اس میدان میں محنت کر کے اس میدان کے ماہر بن گئے. کوئی حدیث میں محنت کرتے ہیں، وہ امام بخاری بن جاتے ہیں، امام مسلم بن جاتے ہیں. کوئی فقہ میں محنت کرتا ہے، وہ امام ابو حنیفہ بن جاتے ہیں، امام مالک، امام شافعی بن جاتے ہیں. کوئی قرات میں محنت کرتا ہے، وہ قرات کا امام ہے. کوئی تجوید کا امام ہے، کوئی لغت کا امام ہے. یہ سارے امام اللہ نے مقرر نہیں کیے، یہ اپنی محنت سے اس میدان کی مہارت حاصل کر کے اس کے امام بنے. اسی لیے اللہ دعا سکھاتا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا. اب ہماری جو خواہش ہے متقیوں کا امام بنانا، یہ وہ امامت ہے جو کسبی ہے، کما سکتا ہے، وہابی نہیں ہے. اللہ نازل نہیں کرے گا، اللہ مقرر نہیں کرے گا، اللہ نے مقرر کر دی انبیاء کو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری امام ہے جس کے بعد اللہ کا مقرر کردہ امام کوئی نہیں آئے گا. اب جو امامت ہے وہ امامت صغریٰ ہے. ہم اپنے خلیفہ کو بھی امام کہتے رہے اور ائمہ دین بھی امام کہلوائے ہیں. تو یہ معصوم نہیں ہے، جبکہ مامور من اللہ نہیں ہے. اللہ نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ گارنٹی صرف نبی کے لیے دی ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا. جو کہتا ہے اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی. اور جب
मामूर मिनल्लाह नहीं है तो फिर वाजिबुल अताअत भी नहीं है। इसलिए बड़ी शान है उम्र फारूक की। उम्र अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गई बात कि हज तमत्तो, उन्होंने कहा बिल्कुल जायज है, अल्लाह के वसल्लम ने किया है। तो कहा गया कि आपके बाप उमर तो मना करते हैं। तो कहते हैं मैं तो अल्लाह के नबी की बात करता हूं, तुम फलां और फलां की बात करते हो, कहीं तुम पर आसमान से आंधी पत्थरों की बारिश ना हो जाए। दारमी की सही रवायत है। यानी शान बड़ी ऊंची है उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ऐसे ही सैयदना माविया पूछते एक सहाबी से कि हज तमत्तो के बारे में क्या हुक्म है? कहते जायज है, हमने किया है। कहते उमर तो रोकते हैं, क्या तुम उमर से बेहतर हो? देखिए सहाबी का जवाब सुनिए। सहाबी कहते हैं उमर मुझसे बेहतर थे, मैं उमर से बेहतर नहीं हूं, लेकिन ये हज तमत्तो तो उसने किया जो उमर से बेहतर थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी ये शरअ जायद नहीं है। अब जो शख्स मस्तर बदलता है, अपने इमामों को मासूम जानता है, मामूर मिनल्लाह जानता है, वाजिबुल अताअत जानता है, वो दीन का मस्दर बदल रहा है। और जब दीन का मस्दर बदलेगा तो दीन की बुनियाद खत्म हो जाएगी। ये मस्दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फांसी पढ़ रहे थे और हातिम ताई का बेटा अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ईमान ले आए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन्होंने अपने उलमा को और अपने मशाइख को अरबाब, रब बना लिया है अल्लाह के सिवा। अब अदी बिन हातिम के जहन में यही बात थी कि ना हम अपने आलिम को सिजदा करते हैं, ना उसकी हम नमाज पढ़ते हैं, ना उसके नाम का जानवर ज़िबा करते हैं। कह लेंगे या रसूल अल्लाह, हमने तो उनको रब नहीं बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिस चीज को वो हलाल करते थे तुम हलाल जानते थे, और जिस चीज को वो हराम करते थे तुम हराम जानते थे। यानी तुम्हें पता था कि ये अल्लाह की चीज है, अल्लाह ने हलाल की है, और मौलवी साहब से फतवा ले लिया वो हराम का और आप तुम हराम जानने लग गए। और तुम्हें पता था कि ये चीज अल्लाह ने हराम की है और मौलवी साहब ने फतवा दे दिया कि नहीं ये हलाल है और तुमने हलाल समझा। या रसूल सल्लम ये तो हम करते थे। आप सल्लम ने फरमाया यही उनकी इबादत थी, यही उनकी इबादत थी, यही उनको रब बनाना था। ये रवायत तिरमिज़ी अबू दाऊद में मौजूद है। अब यानी इससे ये मालूम हुआ कि इबादत का जब एक नक्शा हमारे सामने है वो ये कि सिजदा करना, रुकू करना, क़याम करना, इससे हटकर अगर किसी को गैर मशरूत अताअत का हक देते हैं तो ये चीज उनको मस्दर बनाना है, दीन का मस्दर तब्दील करना है, और ये चीज उनको रब बनाना है, उनकी इबादत करना है। इसलिए भाइयों बड़ी एहतियात की जरूरत है। अक्सर हम कहते हैं कि ठीक है कुरान का हुक्म तो है लेकिन हमारा खानदानी रिवाज नहीं है बेटियों को हिस्सा देना। अब वो खानदान, उसकी ये हैसियत कि वो अल्लाह रसूल के मुकाबले में आए और तुम खानदान की बात को मानो, तस्लीम किया जाए कि हाँ शरीयत में तो यही है कि जानिया औरत को पत्थर मारे जाए, कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारी पंचायत का फैसला है इसको गोली मारी जाएगी। तो इसको जिंदा रहने का हक अल्लाह ने दिया है। नहीं देखिए यूं तो हमारी औरतें भाग जाएंगी, यानी नाउज़ बिल्लाह कुरान इस्लाह नहीं करेगा माशरे की, हमारी पंचायत फैसला करेगी और पंचायत की गोली से इस्लाह होगी। ये मस्दर बदलना है, ये इबादत करना है। यह हक आप किसी पार्लियामेंट को दे दें, किसी शख्स को दे दें, पार्लियामेंट जो फैसला कर दे बस जी सूद हलाल है, पार्लियामेंट ने फैसला किया है, जी हाँ शराब जायज है, ये माशरे में चलेगी, पार्लियामेंट ने फैसला किया है।
اگر آپ کسی بھی چیز کو مصدر بنا لیتے ہیں اور اس کو اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں کچھ ہو، اس پنچایت کو، اس پارلیمنٹ کو، اس شخص کو، اس امام کو حق ہے کہ وہ دین کی یہ بات بتائے اور لوگوں پر لازم ہے کہ اس کی بات کو مانے، تو بھائیو اللہ کا قرآن اس کو ان کی عبادت کہتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن صاف کہتا ہے کہ ان کو رب بنایا گیا ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے۔ مصدر اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی چیز کو ہم مصدر نہیں بنا سکتے۔ سیکولر لوگ ہیں، انہوں نے کس چیز کو مصدر بنایا ہے؟ اپنے نفس کو۔ وہ جی کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا، صاف کہتے ہیں مرزائی نہیں جی انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور وہ کافر کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے شرک کہیں آپ، کفر کہیں، کافر نہ کہیں۔ کیوں؟ تاکہ معاشرے میں ایک اتحاد رہے ہمارا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، اور صحابہ کا طرز عمل کیا کہتا ہے؟ مسلمہ کذاب کے خلاف سب کے سب صحابہ مل کر جہاد کرتے ہیں، اسے قتل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جنہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں دیں گے، ابو بکر کو زکوٰۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا، ابو بکر کا حق نہیں ہے۔ اور اس پر سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ چیزیں ایمان کے منافی ہیں، اور جس شخص میں وہ ایمان کے منافی چیز پائی جائیں گی وہ کافر ہے۔ اب ہم اس کی تعویلیں کرتے رہیں اور بہانے بناتے رہیں تو بھائی مصدر بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کے سامنے صوفیاء ہیں، یہ صوفیاء خوابوں کی زندگی پر پورا دین بنائے بیٹھے ہیں۔ آپ طریقت کا طریقہ دیکھ لیں، کیا ہے جی وہ سینہ بسینہ دین جلتا ہے۔ وہ جی میرے خواب میں فلاں آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے۔ کوئی اللہ کا قرآن خاموش ہے، نبی کی سنت خاموش ہے، اور تم دل پر ضربے نکال رہے ہو، دل سے روح کو نکال رہے ہو اور عرش پر جا رہے ہو، اللہ کے عرش کے سے ملاقات کر رہے ہو۔ یہ کون سا دین ہے؟ اب یہ خواہشات نفس ہو، یہ خوابوں کی دنیا ہو، کوئی چیز قرآن اور سنت کے سوا مصدر نہیں بن سکتی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے مصدر اور منہج کا فرق بیان کروں گا کہ ہم جب مصدر ان کو مانتے ہیں تو پھر ہم سلف صالحین کے طریقے کو، ہم جو منہج ہے اہل سنت کا، اہل حدیث کا، ہم اس کو منہج کہہ کر جو قبول کرتے ہیں وہ مصدر نہیں ہے، وہ منہج ہے۔ اور مصدر میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو قرآن اور سنت کے ساتھ مصدر بنائیں۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق دے، بندگی کے سارے پہلوؤں کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں دین پر چلتے رہنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔